دنیا میں کمیونسٹ سوچ پھیلانے والے مزدوروں کے سرمایہ کارل مارکس نے ہندوستان کے عظیم شاعر مرزا غالب کو خط لکھا۔ پڑھنے میں یہ کافی عجیب اور جھوٹ لگتا ہے، پر دراصل یہ حقیقت ہے۔ آداب، میرا نام ہے زین العابدین، آپ سن رہے ہیں فلائنگ پیپر کا پوڈ کاسٹ۔ کیا لکھا مارکس نے، کیوں لکھا اور اس کا جواب غالب نے کیسے اور کیا دیا، آئیے جانتے ہیں تفصیل سے۔ کارل مارکس اور غالب کے درمیان ان قیمتی خطوطوں کو تلاش کرنے کا شرح وائس آف امریکہ میں کام کرنے والی ادیبہ کو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ لندن میں انڈین آفس کی لائبریری میں گئی تھی۔ وہاں کتابوں کی الماری میں مغل دور کی ایک پھٹی پرانی کتاب نظر آئی۔ تجسس سے جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر سے ایک پرانا خط فرش پر آ گرا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ خط اٹھایا تو وہ چونک گئی۔ لکھتے ہیں کا انداز کچھ جانا پہچانا تھا، کچھ شک و شبہ رہا، لیکن جب نیچے مرزا غالب کی دستخط اور مہر دیکھی تو شک یقین میں بدل گیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ خراب واپس آ کر خلق انجم کی کتاب میں اس خط کو تلاش کرتی رہی، لیکن جو خط ان کے ہاتھ میں تھا اس کا ذکر کہیں موجود نہ تھا۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ خط جرمن کے فلسفی کارل مارکس کے نام تھا۔ ستم ظرفی یہ ہے کہ ان سے پہلے کسی مورخین کی نظر اس خط پہ کیسے نہ پڑی تھی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد تقریباً 15 سالوں کے بعد وہ خط پہ مل گیا جو کارل مارکس نے مرزا غالب کو لکھا تھا۔ کارل مارکس کا غالب کو خط بروز پیر 21 اپریل 1867 لندن انگلینڈ۔ پیارے غالب، 2 دن پہلے دوست اینجل کا خط ملا۔ خط کے آخر میں 2 لائن کا ایک خوبصورت سا شعر تھا۔ کافی کوششوں کے بعد جا کے پتہ چلا کہ مرزا غالب نامی کسی ہندوستانی شاعر کے اشعار ہیں۔ بھائی، بہت خوب لکھتے ہیں آپ۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان جیسے ملک میں آزادی کا انقلابی جذبہ اتنی جلدی لوگوں میں آ جائے گا۔ کل لارڈ کی ذاتی لائبریری سے آپ کے کچھ اور اشعار پڑھے، جس میں سے کچھ دل چھو گئے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اگلی جلد میں اس موضوع پہ تفصیل سے لکھنا کہ اے محنت کشو، جاگیردار، سرمایہ دار اور مذہبی پیشوا، جنت کا خواب دکھا کر تمہاری محنت کا استحصال کر رہے ہیں۔ بلکہ کیا ہی اچھا ہو اگر تم ایک آدھ نظم اس پر بھی کہہ دو کہ اے دنیا بھر کے مزدوروں، متحد ہو جاؤ۔ میں ہندوستانی شعر و شاعری کے انداز سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ آپ شاعر ہیں، اس کا وزن خود ہی درست کر لیں۔ اصل بات تو عوام الناس تک یہ بات پہنچانی ہے جس میں واضح پیغام ہو، انقلاب۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ شعر و شاعری لکھنا چھوڑ دیں اور اس کی جگہ آزاد نظم آزمائیں۔ اسے آپ زیادہ لکھ پائیں گے اور لوگ بھی مزید سوچ پائیں گے۔ اور ہاں، کوکن والے شعر میں یہ اضافہ کر دیں کہ کوکن اگر شیرین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو بازور بازو کرے، اور یہ بھی لکھ دیں کہ کوکن محنت کش طبقوں کا نمائندگی کرتا ہے اور گرسران سرمایہ داروں کا، جبکہ شیرین محنت کے پھل کی علامت ہے۔ اس خط کے ساتھ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا ہندوستانی ورژن بھیج رہا ہوں، پسند آئی تو مزید ساہتیہ بھیجوں گا۔ موجودہ وقت میں ہندوستان انگریزی حکومت کے اڈے میں بدل گیا ہے اور صرف استحصال زدہ محنت کشوں کی اجتماعی کوششوں سے ہی عوام کو برٹش مجرموں کے چنگل سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ تم ایشیا کے دقیانوسی فلسفوں کو پڑھنے کے بجائے مغرب کے جدید فلسفوں کا معائنہ کرو۔ بادشاہوں اور نوابوں پر قصیدہ لکھنا چھوڑ کر عوام میں ادب پیدا کرو تاکہ انقلاب کے راستہ ہمراہ ہو سکے۔ اور وقت آ رہا ہے جب شاہ و غدا کی تمیز مٹ جائے گی اور خواجہ و بندہ کا امتیاز جاتا رہے گا۔ ہندوستان کو انقلاب کی راہ پر مسلسل گامزن دیکھنے کا خواہشمند تمہارا کارل مارکس۔ مرزا غالب کا کارل مارکس کو خط، 2 شنبہ 9 ستمبر 1867۔ میاں کارل مارکس، تمہارے نام سے کمیونسٹ مینیفیسٹو پچھلے ماہ موصول ہو گیا تھا۔ جواب کیسے دیتا؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو تمہاری باتیں میرے سمجھ میں نہیں آئیں، اور دوسرا یہ کہ اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ لکھنا تو قضا، بولنے تک سے قاصر ہوں۔ آج مرزا تفتہ کو خط لکھوایا تو سوچا کیوں نہ تمہارے نام بھی ایک جواب ہو جائے۔ فرحت کے بارے میں تمہارے خیالات مجھے معلوم نہیں۔ تمہارے خط سے خیال ہوتا ہے کہ تم اس کو کوئی مزدور سمجھتے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے میاں، فرحت کوئی مزدور نہیں ہے، وہ تو ایک عاشق تھا، مگر غالب کو اس کے عشق نے متاثر نہ کیا۔ سرگشتہ خمار رسوم قیوب تھا اور مرنے کے لیے تیسے کا سہارا ڈھونڈتا تھا۔
اور تم کس انقلاب کی بات کر رہے ہو؟ انقلاب کو گزرے 10 برس ہو گئے۔ آج میرے ملک کی سڑکوں پر انگریز سینہ تان کر دندنائے پھرتے ہیں۔ ہر کوئی انہی کے گن گاتا ہے۔ شاہ و گدا کی تمیز بھی کب کا مٹ چکی، خواجہ و بندہ کا امتیاز بھی جاتا رہا۔ تم یقین نہ مانو تو دلی آ کر بچشم خود دیکھ لو۔ اور یہ صرف دلی کی بات نہیں ہے، لکھنؤ بھی اپنی تہذیب کھو چکا ہے۔ نہ جانے احوال کیا ہوئے، اشخاص کہاں گئے۔ اب تم کس انقلاب کی بشارت دیتے ہو؟ تمہارے خط سے میں یہ بھی بات بھی مرخم دیکھی کہ ایسی شاعری پیدا کرو، ویسی شاعری پیدا کرو۔ بھلے مانس شاعری کی نسبت تمہارے یہاں خیال قطعی کم ہے کہ شاعری پیدا کی جا سکتی ہے۔ آتے ہیں غالب یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خم نوائے سروش ہیں۔ اور اپنا حال تو یہ رہا کہ قصیدہ ہو یا صحرا ہی کیوں نہ ہو، آمد کا دریا بہا چلا آتا ہے۔ وہ جو انداز بیان غالب کا دنیا بھر میں نرالا ٹھہرا تو اسی سبب سے۔ بادشاہ تو جاتے رہے، اب جو ریاستوں میں نواب اور ولی مجھ پر نظر کرم رکھتے ہیں، ان کی سرپرستی سے بھی مجھے کیوں محروم دیکھنا چاہتے ہو؟ کسی کی مادہ میں 2-4 اشعار رقم کر دیے تو اس سے میرا کیا بگڑتا ہے؟ غالب چھوٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں، روز ابر و شب و مہتاب میں۔ فلسفہ کیا ہے اور زندگی سے اس کا رابطہ کیا ہے، ہم سے زیادہ اور کون سمجھے گا؟ بھائی میرے، یہ کون سی جدلی مادیت کے لیے بڑھتے ہو؟ فلسفے کا شوق ہے تو ویدانت یا وحدت الوجود پڑھو، اور یہ خالی کھولی ہمدردی جتانے کے بجائے کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ فرنگستان کی واسی ہو نا، وائسرائے کے نام ایک سفارش کی چٹھی روانہ کر دو کہ میری بقایا پینشن بحال کی جائے۔ غالب وظیفہ خوار ہو، 2 شاخ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ ہوا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے اب بس کرتا ہوں۔ عافیت کا طالب، غالب۔